أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم حضرت فتیہ لئی سہیلنا اشکالنا. یہ ربائی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور یہ شعر جب عرب کی وادیوں میں گھومے تو لوگوں نے پوچھا اے فاطمہ لگتا ہے کہ آپ بہت پریشان ہیں. آپ فرمانے لگے کہ صرف میری پریشانی کو دیکھتے ہو یا وجہ پریشانی کو دیکھتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ آپ ایک تو جانیں، آپ بتائیں. آپ فرماتی ہیں کہ نہیں، کوشش کرو کہ میں کس لیے پریشان ہوں. کہ جو میں نے کلمات کہے کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، کہ اللہ کے رسول میری طرف نظر کیجیے. یا رسول اللہ اسمع قالنا، اے اللہ کے رسول میری بات کو سماعت فرمائیں. اننا فی بحر غم مغرق، کہ بے شک میں غموں کے دریا میں غرق ہو چکی ہوں. خذیا لی سہیلنا اشکالنا، کہ میری بازو پکڑ لیجیے اور میری مشکلوں کو آسان کیجیے. آپ فرماتے ہیں کہ سوچ تو صحیح کہ اس پریشانی کے پیچھے وجہ پریشانی کیا ہوگی. لوگ کہتے ہیں کہ حضور دنیا سے وصال فرما گئے، آپ اس لیے پریشان ہیں. آپ نے کہا حضور کے وصال ہی سے تو میں خوش ہوں. حضور کے وصال ہی سے تو میں خوش ہوں. نادان تجھے وہ پریشانی نظر آتی ہے. ڈھونڈ پھر اپنی سوچ کو گھما کے شاید اس کی وجہ تجھے پتا چل جائے. بتا کہ اس کی وجہ پریشانی کیا ہے، میں نے کیوں حضور سے کہا. پھر لوگ کہنے لگے کہ آپ والے رسول ہیں، آپ ہی بتائیے کہ اس کا کیا سوال، آپ کیوں پریشان ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ میں حضور کے نور کا ٹکڑا ہوں اور میری آنکھ حضور کی آنکھ سے دیکھتی ہے. اگر میں آج حضور کو ناظر اور حاضر نہ کہوں تو کون کرے گا؟ کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، کہ حضور میری طرف نظر فرمائیے. میں حضور کے وصال کی حقیقت ہی تو بتا رہی ہوں، تو پریشانی بتا رہا ہے کہ اس ذات مبارک کو کہیں اور نہ جانی ہو. اس کو پکار، وہ ناظر ہے، اس پہ نظر کرے گا. اور میں اس کے نظارے کی دلیل ہو کر یہ بات کرتی ہوں کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، کہ میری طرف نظر کیجیے. اور یا رسول اللہ اسمع قالنا، میری بات کو سماعت فرمائیے، کیونکہ وہ کان تیرے قریب ہیں. تو بات کر، وہ تیری بات کو سماعت فرمائیں گے. اور اگر میں غموں کے دریا میں گھری ہوں تو اس لیے گھری ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ آنکھیں اور کچھ کان ایسے بھی ہیں کہ جو کان اور آنکھیں جن کو ملی اس کان اور آنکھ کے صدقے سے کہ ان کو نہیں مانیں گے. میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ کہیں تم اس کان اور اس آنکھ کو بھول نہ جانا. میں اس لیے پریشان ہوں کہ اس کو اپنی بازو کما رہی ہوں کہ تم بھی اپنی بازو اس حقیقت کو کما دینا. اور جب تمہیں کوئی پریشانی آئے تو حضور کو اسی طرح فرمانا. لوگ سارا جہان کہتا کہ حضرت فاطمہ زہرا پتہ نہیں کس پریشانی میں، اور آپ فرماتی ہیں کہ میں اس پریشانی میں ہوں کہ کہیں اس عرفان کو کوئی پریشانی نہ آئے. میں اس عرفان کی دلیل بن کر یہ بات کہتی ہوں کہ یا رسول اللہ سبحانہ، کیا آپ ہمارے حال کو بہتر طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. یہ اس زبان کی نعت ہے کہ جو خود نعت کا حصہ ہے. سبحان اللہ. حضرت فاطمہ زہرا، آپ صرف حضرت فاطمہ زہرا کا نام لے لیں تو آپ یقین رکھیں کہ آپ نے نعت پڑھی. یہ ذکر وہ ہے جو کسی ذکر سے جدا نہیں، یہ فکر وہ ہے جو کسی فکر سے جدا نہیں، یہ نظر وہ ہے جو کسی نظر سے جدا نہیں. بیگم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ ہے. اور اگر آج کی محفل کے صدقے آپ کو محبے اور حب اہل بیت نصیب نہ ہو تو پھر آج کی رات کا کوئی فائدہ نہیں. اگر آج کی رات آپ کو ذکر فاطمہ نصیب نہ ہو تو پھر آج کی رات کا آپ نے فائدہ ہی نہیں لیا. اگر آج کی رات پنجتن مبارکہ ذکر آپ کی آنکھوں میں، آپ کی سوچوں میں، آپ کی نظروں کے سامنے سے نہ گزرے تو اس رات کا پھر آپ نے فائدہ ہی نہیں اٹھایا. حضور تو خود فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں حدیث مبارکہ ہے
کہ کہتے ہیں کہ لوگوں کبھی تم نے میری آنکھوں سے حسن حسین کو دیکھا؟ اب سب اپنی آنکھیں چکائے، حضور اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ مستند حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کبھی میری آنکھوں سے حسن حسین کو دیکھا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہ حضور اگر آپ کی آنکھوں سے دیکھنا ہے تو پھر وہ آنکھیں آپ ہی عطا کریں، ہم دیکھیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر جواب ہو تو اسی طرح کا کہ اپنی عاجزی بھی بیان کر دی اور جواب بھی دے دیا اور مجھ سے آنکھیں بھی مانگے۔ کہتے ہیں حضور اگر آپ ہی کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو آپ آنکھیں عطا فرمائیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ ذرا جی بھر کے پہلے حسن حسین کو دیکھو، اور حضور کے منبر انور پر ایک جانب حضرت امام حسن کھڑے ہیں اور ایک جانب حضرت امام حسین کھڑے ہیں، اور لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئی دیکھتے دیکھتے، اور حضور بھی کی آنکھیں نم ہو گئی۔ حضور فرماتے ہیں ان کو دیکھ ہی تو کوئی نہیں سکتا، اس لیے کریں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان کو آنکھ بھر کے میں نہیں دیکھ سکتا، تم کیا دیکھو گے؟ ان کو آنکھ بھر کے میں نہیں دیکھ سکتا۔ میں جب حسین کے ہونٹوں کو دیکھتا ہوں تو میرے ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں، جب میں حسین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہوں تو میری آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں۔ ان کو دیکھنے والوں میری آنکھوں سے دیکھو گے تو یہ تمہیں نظر آئے گا۔ تو پھر حضور اپنے پر نور لہجے میں فرماتے ہیں کہ جس نے حسن اور حسین کو محبت کی نظر میں دیکھا اس نے محمد کی زیارت کی، کہ جس نے حسن اور حسین کو محبت کی نظر سے دیکھا اس نے محمد کی زیارت کی۔ اور آج ہمارا ایمان ہے کہ جس نے حسین اور حسن کی تعریف کی اس نے محمد کی تعریف کی، جس نے حسن اور حسین کا ذکر کیا اس نے محمد کا ذکر کیا، اور کوئی شک نہیں کہ جس نے محمد کا ذکر کیا اس نے اللہ کا ذکر کیا۔ تو ثابت ہو گیا کہ ذکر پنجتن ہی اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ ہمیں یہ ذکر بار بار کرنا نصیب عطا فرمائے۔